بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 258، آیت نمبر 64 تا 68، سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ قل یا اہل الکتاب سے شروع ہے، جبکہ پہلا حصہ توحید کے بیان میں تھا اور اس کے تین ابواب تھے، ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ دوسرا حصہ جو کہ اس بات و صدق الرسول، آخری رسول کے سچائی اور صدق کا بیان ہے، رسالت کا، اور انداز بیان یہ ہے کہ اس میں منکرین رسالت کے خبائث کا ذکر ہے، یعنی خباثتیں، ان کی برائیاں اور ان کی خباثتوں کا بیان ہے، اور وہ خباثات 14 ہیں۔ یہ حصہ یہاں سے شروع ہے، آیت نمبر 64 سے اور آیت نمبر 101 تک ہے۔ اس کے اندر منکرین رسالت کی خباثتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ خباثات تو فی نفسی خباثت کے عنوان سے ذکر کی ہے، اور بعض خباثات جو ہے وہ شبہات اور اعتراضات کا ذکر ہے، اور ان شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض شبہ یہ ہے جو کہ آیت نمبر 65 کے اندر ہے کہ ہم اس دین کو یا اس رسول کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے اور ابراہیم یہودی یا عیسائی تھا۔ تو اس کا جواب اور اس خباثت کا ذکر یہاں ذکر ہوگا۔ دوسرا اعتراض کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور حاجت روا اس لیے مانتے ہیں کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ میری عبادت کرو۔ آیت نمبر 78 کے بعد جو ہے تو وہاں اس شبہ کا جواب ہوگا۔ تیسرا شبہ کہ ہم آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ آپ ملت ابراہیمی کے خلاف، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں، آپ انبیاء کے مخالف ہیں۔ آیت نمبر 93 کے اندر کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم، اس کا سوال جواب وہاں آئے گا۔ چوتھا شبہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس وہ قدیم اور پرانا ہے، اور اس قدیم قبلے سے آپ اس کو نہیں مانتے، آپ بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں، اس لیے آپ کو ہم رسول نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب بھی وہاں آئے گا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا، اس عنوان کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلی آیات میں مباہلے کا ذکر تھا اور وفد نصارہ مبالغہ سے بھاگ گئے اور عاجز آ گئے کہ ہم مبالغہ نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو ٹیکس اور جزیہ دیں گے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کہیے۔ تو اب ان کو دعوت توحید دی جا رہی ہے قل یا اہل الکتاب سے۔ حاصل یہ ہے کہ مباہلے سے پہلے بھی دعوت دینی چاہیے، اور بعد المبالغہ جب کوئی مبالغہ کرے اور ہار جائے تو اس کے بعد بھی ان کو دعوت الی التوحید دینی چاہیے۔ تو یہاں اب اس کی دعوت کا بیان ہے قل یا اہل الکتاب سے، اور اس آیت کے اندر گویا کہ رد ہے تمام شرکیات کے اوپر اور کامل توحید کا بیان ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر ان کی پہلی خباثت کا ذکر ہوگا کہ تمہارے اندر توحید نہیں ہے، معنی شرک ہے تمہارے اندر، اور جس آدمی کے اندر شرک ہو یہ بڑے خباثت اور خرابی ہے۔ تو گویا کہ ان کی پہلی خباثت اور برائی کا ذکر ہے جو کہ شرک ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہوگا
قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب جو کہ یہود اور نصارہ ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل کتاب سے مراد سابئین بھی ہے، اور اس امت کے لوگ بھی اہل کتاب میں آتے ہیں، اور یہود اور نصارہ بھی ہے۔ تو دعوت کا انداز قرآن بیان کرتا ہے، اور یہاں آیات کے اندر گویا کہ نصارہ اور یہود کو دعوت کے طریقے اور آداب کا ذکر ہے کہ ان کو دعوت کیسی دی جائے گی، اور نصاب دعوت کا ذکر ہے، نصاب تبلیغ کا ذکر ہے کہ نصاب تبلیغ اور نصاب دعوت ہر فرقے کا الگ الگ ہے۔ یہود و نصارہ کی دعوت اور تبلیغی نصاب جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ان آیات میں ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، مانا نیچے کی طرف مت جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ یہ جو تم شرک کے اندر پڑے ہیں اور اپنے رؤساء اور بڑوں کی اطاعت اور تابعداری کرتے ہو اور تقلیدی شرکی کے اندر مبتلا ہو، اس گندی حالت، شرکی حالت اور کفری حالت اور اس بت پرستی اور شخص پرستی کو چھوڑ کر آ جاؤ ایک بلند کلمے کی طرف۔ تعالوا مانا اوپر آ جائیں، نیچے ذلت سے ہٹ جاؤ۔ الی کلمتن ایک بات کی طرف، کلمہ سے مراد کلام، اور کلمہ سے مراد یہاں کلمہ توحید۔ سوائم بیننا، یہ بطور تاکید اور ترغیب کے ہے کہ وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ برابری کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری کتابوں میں بھی ذکر ہے، تورات اور انجیل کے اندر، اور ہماری کتاب قرآن مقدس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ برابری کا مطلب یہ کہ وہ تمہارا بھی دین ہے تو دین توحید، اور ہمارا بھی دین ہے، اور برابری کا مطلب ہم پر بھی فرض ہے اور تم پر بھی فرض ہے۔ وہ سوائم بیننا، اور سوائن بمعنی یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف والی بات ہے۔ سوا بمعنی وسط کے ہے۔ مسئلہ توحید یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اس میں افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تفصیل ہے۔ گویا کہ کلمے کی جب دعوت دی جائے تو کلمے کا معنی بیان کیا جائے گا، صرف اس کا ذکر کرنا یہ دعوت نہیں ہوگی۔ تو اللہ نعبد سے کلمے کی تفصیلی معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور کی۔ تو گویا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا معبود برحق نہیں مانیں گے۔ گویا کہ رد ہو گیا اس میں یہود اور عیسائیوں کے اوپر کہ نہ مریم کی عبادت، نہ عیسیٰ کی عبادت، نہ عزیر کی عبادت، اور نہ کسی بزرگ اور ولی کی، اور نہ کسی اور چیز کی، صرف اور صرف عبادت اللہ کی کریں گے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی۔ گویا کہ یہ لا نعبد کے بعد وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یہ تخصیص ہے بعد تعمیم۔ پہلے عبادت نہیں کریں گے، اب تخصیص ذکر کی کہ گویا کہ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یعنی عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نے حلول کیا ہے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ عیسیٰ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے کہ یہی عقیدہ متصوفہ کا ہے اور صوفیہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حلولیہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو رد ہے ان کے اوپر، کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر عبادت کر رہے ہیں اور اس عقیدے سے گویا کہ اللہ نے اس کے اندر حلول کیا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو اس لیے تردید ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ شیئن مفعول مطلق ہے، شیئا من الاشراک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے۔ یا شیئن مفعول بھی ہے، معنی کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں مانتے، نہ ولی، نہ نبی، اور نہ پیغمبر کو، نہ شجر اور مدر، نہ حجر کو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ ان پر مزید رد ہے، اور شرک فی التحلیل والتحریم اور شرک فی الاطاعت کا ذکر ہے۔ شرک فی الربوبیت
جو ہے اس کے اندر سب سے اہم جز جو ہے وہ شرک فی الخالقیت ہے کہ اللہ کو خالق، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق اور مالک مانے۔ یہود اور نصارہ میں شرک فی الربوبیت یعنی بمعنی خالقیت کے تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے پیروں کی اور اپنے بڑوں کی علماء کی اطاعت کرتے تھے، اور اطاعت بئی معنی کہ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے تھے۔ اس کو شرک فی التحلیل و تحریم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شرک فی التشریع بھی کہا جاتا ہے کہ شریعت وہ بناتے ہیں اور ان کی شریعت کو شرع مانتے ہیں، اور اس کو شرک فی الاطاعت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو شرک فی الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ شرک فی الربوبیت کے اندر شرک فی الاطاعت، شرک فی التشریع یا شرک فی التحلیل و تحریم یا شرک فی الحکم اس کے اندر داخل ہے، اور اس پر یہی آیت دلیل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ بھی اسی بات کی دلیل ہے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا، نہ پکڑے گا ہمارا بعض کو اربابا مانا حج خدا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا ان پر تردید ہو گئی کہ تم اپنے پیروں کو اور اپنے بڑوں کو وہ مانتے ہو، ارباب مانا ان کی حلال کو حلال سمجھتے ہو اور حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہو، جیسے کہ عدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی نے کہا تھا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ جس چیز کو حرام کہتے ہیں تو آپ حرام مانتے ہیں، وہ جس کو حلال کہتے ہیں تو آپ حلال کہتے ہیں۔ کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں۔ کہا تل کا عبادتہم، یہ تو ان کی عبادت ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے اور اس مسئلہ توحید کی طرف نہ آئے اور شرک سے توبہ نہ کی، فقولوا، تو تم اپنا اعلان کر دو ان کے سامنے، اشہدوا کہ گواہ بن جاؤ، بأننا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں اور دین اسلام پر ہے، اور دین اسلام میں شرک نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو کہ دین توحید ہے۔ یا اہل الکتاب سے اس شبہ کا جواب ہے کہ ہم اس دین کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی تھا۔ جواب یہ ہے کہ کیوں، گویا کہ اس آیت کے اندر زجر بھی ہے یا اہل الکتاب کے اوپر کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت غلط دین کی طرف کرتے ہیں۔ اہل کتاب لما تحاجون، لما کے اندر استفہام ہے، گویا کہ توبیخی اور انکاری ہے، اور یا یہ ہے کہ اس میں لما کے اندر دلیل مانگی جا رہی ہے، اس پر دلیل پیش کرو۔ لما تحاجون، کیوں بحث مباحثہ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل سے دلیل الزامی اور حجت الزامیہ کا ذکر ہے کہ یہودیت اور عیسائیت تو تورات اور انجیل کے بعد بنی ہے، اور تورات اور انجیل تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ان کے بعد آئی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں 2000 یا 1600 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ تو یہودیت تو بہت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں، بلکہ تورات اور انجیل کے بعد، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیچھے ذکر ہوا تھا کہ 2 گروہ بنے، تو ایک یہودی بن گئے اور دوسرا جو ہے وہ نصارہ بن گئے، عیسائیت۔ تو کیوں جھوٹ باندھتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ وما انزلت التوراۃ، نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعد ہی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو وہ تو یہودی نہیں تھا، وہ تو بہت پہلے گزرے ہیں۔ افلا تعقلون، تمہارا عقل نہیں ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، اس میں مزید ان کے اوپر رد ہے ایک اور طریقے کے ساتھ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم ہو اس کے پیچھے بھی تم پڑ جاتے ہو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں بھی تم پڑ جاتے ہو۔ مانا ہر چیز کے اندر گھس جانا اور ہر چیز میں بحث مباحثہ کرنا، اور علم ہو یا نہ ہو یہ تمہاری خرابی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا علم ہے تو بحث کرتے ہو تو پھر بھی کچھ بات ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا علم ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں تم بحث کرتے ہو۔ ہا انتم یہ مبتدا ہے، ہؤلاء حاججتم اس کی خبر ہے، اور ہؤلاء یہ منادہ ہے، اور یہ حرف تنبیہ ہے، برائے قباحت کے لیے ذکر ہے۔ ہا مانا خبردار، تم، ہؤلاء یہ جو گندے لوگ ہو، یا ہؤلاء مانا یہی تم گندے، گویا کہ توہین اور قباحت کے لیے۔ حاججتم، تم بحث کرتے ہو، فیما اس چیز میں، لکم بھی علم، کہ اس کے بارے میں تمہارا علم ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فلم تحاجون، تو کیوں بحث کرتے ہو، فیما اس کے بارے میں، لیس لکم بعلم، کہ تمہارا اس کے بارے میں علم نہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ واللہ یعلم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
وانتم لا تعلمون، اور تم ہر چیز کو نہیں جانتے، بعض چیزوں کو جانتے بعض کو نہیں جانتے۔ ابھی تفصیلی جواب ہے، رد ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفاً، وہ تو توحید کے اوپر پکے تھے اور وہ دین حنیف پر، دین توحید پر تھے، مسلماً، اور وہ مسلمان تھے، معنی تابعدار تھے، منقاد تھے، اور ما کان من المشرکین، وہ مشرکین کی جماعت میں سے نہیں تھے۔ گویا کہ رد ہو گیا، تعریض ہو گئی اشارتاً کنایتاً کہ یہودی اور عیسائی تم مشرک ہو۔ اور ابن عطیہ نے، ابو حیان نے، دیگر مفسرین نے لکھا اس آیت کے اندر کہ اس میں یہود اور نصارہ کو مشرک کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین سے نہیں ہے، معنی یہ کہ تم مشرک ہو۔ ان اولی الناس، یہ گویا کہ اس کے نتیجہ کا ذکر ہے آخر میں کہ ابراہیمی کہنے کا حقدار کون ہے، تو ان اولی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار، بے ابراہیم، کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرے۔ اولی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کس بات کا؟ بے ابراہیم، کی نسبت اپنی ابراہیم کی طرف کرے، یعنی ہر آدمی کے لیے کسی نبی کی طرف نسبت کرنا یہ درست ہے۔ تو للذین، وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی ہے، اور وہذا النبی، یہ نبی بھی ابراہیمی کہنے کا حقدار ہے، اور والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اس نبی کے اوپر۔ اب جب یہ بات کہی جائے گی کہ یہ نبی اور آخری امت یہ ابراہیمی کہنے کا حقدار ہے، تو یہودیوں کے اس سے بہت جلن اور تکلیف ہوتی ہے اور بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے، نقصان دیں گے۔ تو اللہ نے تسلی دے کر جواب دیا کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے اور حفاظت کرے گا مومنین کا، ان سے نہ ڈرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں